اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں، جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ ایک قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے۔ زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی۔ مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے۔ اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمایا گیا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور اسی کو میں نے بہت پہلے کورونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب الہی کی نشانیاں ہیں، استغفار کرو، اور جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا، ملک شام ہل گیا، یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں، زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے، زمین ایک ہی ہے۔ اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے، اسی لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اور وہ جو ہزاروں لوگ دھنس گئے ہیں زمینوں کے اندر، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھہ گئیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے، ان کے مال مویشی سب ہلاک ہو چکے، ان کے لیے اپنے دل میں رقت پیدا کریں۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، امت مصطفیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا مومن وہی ہے کہ جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ جائے۔ مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایک مومن کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں سارے جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آ جائے گا۔ آج ترکی اور سیریا ملک شام کے غم میں ہم شامل ہیں۔ آج ہمیں ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے، ان کے لیے رحم کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ میرے عزیزو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے مانگے۔ یقین جانو کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو گے تو کل تمہیں کوئی مصیبت آئے تو ساری دنیا تمہارے لیے بھی دعا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے دلوں میں تمہارے لیے رقت پیدا کرے گا، تمہارے لیے رحم پیدا کرے گا۔ ان غریبوں کے لیے، ان قسم پرسی کے عالم میں موجود لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اور آیت کریمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے برے اعمال ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کے شامت اعمال ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ان کے اوپر عذابات آئے؟ تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور ان کو چکھانے کے بعد مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں۔
جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔